نے کہا، عربی پھر سن لیجیے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا کیا؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، جس کا موٹا ترجمہ یہ ہے، اے مریم، فرشتے کہہ رہے ہیں اے مریم، اللہ نے تجھے ویسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ کس نے کہا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، کالے کپڑے والے پٹا کٹھی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے؟ مولوی صاحب یہ کہنا آسان ہے، آگے دیکھ حلالی قرآن سنتے کیسے ہیں اور ان کا نوکر قرآن پڑھتا کیسے ہے۔ فرشتوں نے کہا مریم پاک ہے، 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 فرشتوں نے کہا مریم پاک ہے۔ اے اللہ اب ذرا یہ بھی تو بتا سجدہ کتنی پاک ہے؟ تو میں پڑھو قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یریدو، نہیں یریدو نہیں کہنا، انما یریدو اللہ، انما یریدو اللہ، انما جسے آپ کہتے ہیں انما یریدو اللہ، میں الگ کر رہا ہوں، انما یریدو اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ بطول کو ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ مولوی صاحب بغض علی کی عینک اتار، تجھے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے فرق اتنا ہی ہے، جس کی پاکیزگی کا اعلان فرشتے کریں اسے مریم کہتے ہیں، جس کا اللہ کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ سب کے دعویٰ، سب کے دعویٰ، ہر حلالی پوری قدر سے حیدری مالک کا زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہے بھائی جان سارے، کلے قرآن کلے من حیدری، بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی کیا کہنے آپ کے؟ کیا مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا کیا آپ کا نوکر اجازت ہے تھوڑا سا قرآن اور پڑھ لیں؟ اب آئیے سورہ مریم، چھوٹے پتر بیٹھ جائیے، یہ تھا سورہ آل عمران۔ بابا جی آپ پڑھنے لگا ہوں سورہ مریم، اور بھائی جان نوجوانوں ماتم بھائیوں، میں سورہ مریم کی وہ آیت پڑھ کر بسم اللہ کر رہا ہوں، میں سورہ مریم کی وہ آیت، کچھ ہمارے بھائی نے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سورہ مریم کی شادی وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے ذرا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ پر اتنی آیتیں کافی ابھی اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے مریم بطول عذراء کے کمرے میں، پرائیویٹ روم میں، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مچ بیوٹیفل، سمارٹ، ہینڈسم، ہماری زبان میں پنجابی زبان میں راج کے سونا بندہ بنا کر ہم نے جبریل کو مریم کے کمرے میں نازل کیا۔ جیسے ہی ایک سونا، بہت سونا، راج جیسے اللہ سونا بنائے، راج کے سونا اجنبی مرد جیسے ہی حضرت مریم کے کمرے میں آیا، بطول تھی نا قرآن، قالت انی اعوذ بالرحمن، بیٹا جلدی بیٹھ رہی ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا، یعنی کہ خبردار اگر تم متقی ہے میرے قریب نہ آنا، میں طیبہ ہوں، میں طاہرہ ہوں، میں بطول ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میرے قریب نہ آنا، ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہے میرے قریب نہ آنا۔ بھائی میں ویسے مثال دوں گا جیسے کہتے ہیں پاسدی کو رہا پارشی تو جا پارفی کو رہا۔ چاچا فروغ میری گل سنی، میں تو بس نام لے رہا ہوں، بی بی جی آپ نے کیا کہہ دیا؟ ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہے تو میرے قریب نہ آنا۔ بی بی جی آپ نے کیا کہہ دیا؟ اور میں کائنات کو بتا رہی ہوں، بندہ اپنے محلے میں پاوے صدیق مشہور ہو تو پاوے فاروق ہو، بطول کے لائق نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے اور میرے قریب بھائی چپ تو چپ بیٹھے ہیں، حسن شاہ جی آپ کے سن کے جانا بابا جی قریب بیٹھ کے چپ ہو گئے، تکلیف دکھ ہوگا۔ اور بندہ اپنے محلے میں کتنا بڑا بھی متقی ہو، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ بطول کا شوہر بن سکے۔ اے پاک بی بی، اے عیسیٰ جیسے اولو العزم پاک پیغمبر کی پاک اماں، جب متقی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ بطول کا شوہر بن سکے، تو پھر وہ کون ہے جو صحرا باندھ کے بارات لے کے بطول کے گھر جائے،
اسے اپنی دھودن بنا کے اپنے گھر لائے. وہ کون ہے؟ فرمایا لبن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. شیعوں کی اذان میں اس کا پورا نام ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. صدقے جاؤ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. مالک آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بیٹا چھوٹے پتر, بیٹا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تنزیہ باتیں کرتے, تنزیہ, ایک ٹونٹ کرنے والا, طنز کرنے والا. ہمارے آنکھوں والا سمجھا کہتا ہے مولا عیسیٰ کی بڑی شان ہے. نو ڈاؤٹ, نو ڈیبیٹ, بالکل بہت بڑی عظیم شخصیت کے مالک ہیں جناب عیسیٰ. مولا وہ اولي الامر تھے فرمایا, ہاں مولا اولي العزم تھے فرمایا, ہاں مولا صاحب انجیل, ہاں صاحب کتاب, ہاں مولا صاحب شریعت, ہاں مولا ان کی والدہ گرامی کا اتنا سٹیٹس تھا کہ ان کا شوہر بننے کے لائق کوئی تھا نہیں فرمایا, ہاں بہت بڑا مقام. مولا سنیں عیسیٰ مٹی کا گھگو گھوڑا بنا کے پھونک مارتے تھے تو وہ سچ مچ کا پرندہ فرمایا, ہاں مولا سنیں وہ پاؤں کی ٹھوکر مارتے تھے اور مردہ جاگ جاتا تھا فرمایا سچ ہے. اندر مولا یہ مطلب ہے پھر بڑی میرے منڈے دیکھا جائے یہ مطلب ہے بڑی شان ہوئی نا عیسیٰ دی. عیسیٰ کی پھر بڑی جو کہ مولا تسی کی ہو, مولا پھر عیسیٰ کی تو بڑی شان ہوئی نا. امام رضا فرمایا ہاں ہاں عیسیٰ کا بڑا مقام ہے تبھی تو میرے پوتے مہدی کا سپاہی ہے. اور جسے مولا نے ہاتھ دیا ہے وہ ہاتھ غدیر کس لیے بنے؟ سوا لاکھ نعرہ حیدری. آپ کے کیا کہنا بھائی, ایسی باتیں کون سنتا ہے؟ یہ جنم کا بیان ہے بھائی. لوگ راہ پر خدا سننے آئے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. سارے سارے بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیا کہنے بھائی آپ کے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کیا بات آپ کی, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے شاید 5 سے 6 جملے پڑھے مذہب شیعت کی روح سے. بھائی جان میں نے 5 سے 6 آیتیں پڑھی قرآن کی. اب ایک فکرہ اپنے بھائیوں کو پڑھنے لگا ہوں اور انتہائی ادب احترام اور تہذیب اور تمیز سے. آئیے آخری فکرہ کہتا ہوں بھی فضائل کا. بابا جی مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے سمجھ آ گئی بابا جی کیا چاہتے ہیں. صدقے جاواں کیونکہ آپ کو مدد دینا ایسے ہیں. فضائل کا آخری فکرہ سنیے. تیری میری قرآنی ماں, سیدوں کی نانی, امت کی ماں, نام حضرت عائشہ, لقب صدیقہ, سٹیٹس امہات المومنین, قرآنی ماں. تیری میری قرآنی ماں سے پوچھا گیا زیغہ مجتبائی کی نہ مان, اماں جان کی تو مان. حضرت پاک عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا بی بی آپ رہتی ہیں سجدوں کے ویڑے کے سینٹر میں, آپ بتائیں گی بطول کسے کہتے ہیں؟ 50 کتابیں نہ دکھاؤ میرا قتل معاف. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ما اقول فی حقہا, بلا عائشہ کی زبان میں وہ طاقت کہاں کے بتا سکے بطول کیا ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور جسے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ میرے سر بولے سوا لاکھ نعرہ حیدری. بھائی صدقے مالک آپ کو سلامت رکھے. ماں بسم اللہ کرا, ماں بچے پتر بیٹا جلدی بیٹھ دی پتر, آج جو بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں باقی سارا ماحول ٹھیک ہے. ماں شریف ماں اقول فی حقہا ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وسجدۃ العصر. پتر ترجمہ کرا بیٹا, یہ سارا سمجھ لے, آپ بچوں کو سمجھا رہا ہوں. بی بی حضرت عائشہ کہتی ہیں اس بطول کا قصیدہ میں عائشہ کیسے پڑھوں؟ ظہر کے وقت قرآن بن کے حسن اس کی گود میں آیا, عصر کے وقت ماں بھی سجدے میں تھی بیٹا بھی سجدے. ہائے ہائے بابا جی بسم اللہ. شاہ جی رو رہے ہیں بابا جی آپ کی معرفت ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں اس سجدہ کے بارے میں عائشہ کیا کہوں کہ بیٹے کی آمد ہوئی, نہ ماں سے مصلی چھوٹا نہ روزہ ٹوٹا. ظہر میں حسن آئے, رمضان کی 15 تھی, ظہر میں آئے, ظہر میں سید زادی تنہا تھی, عصر ماں بیٹے نے مل کے پڑھی, عصر ماں بیٹے نے مل کے پڑھی. یہ جو ہمارے معصوم ہیں نا, عبادت کرنے میں ان کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. مرضی آپ کی بھائی, آپ کی مرضی ہے بھائی, پائشن مرضی ہے آپ کی. مالک آپ کو سلامت رکھے. تو آپ صدقے جاؤں یہ معصوم آتے ہی روزہ بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ان کا عمر سے تعلق نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ بچے ہو تب بھی امام ہے, بڑے ہو تب بھی امام ہے, ضعیف ہو تب بھی امام ہے, بلکہ ظاہر زندہ ہو تب بھی امام ہے.
कब्र में चले जाए तब भी इमाम है, ये सामने हो तब भी जन्नत के सरदार यही हैं। मैं तोलंबे जा रहा था, तोलंबे खाने वाले के लिए तोलंबा एक जगह है, और जब हम सारे मुसाफिर हैं तो हम मुस्लिम परदेसी मुसाफिर होते हैं तो फिर हम नमाजें पढ़ते हैं पेट्रोल पंप पे। तो मैं पेट्रोल पंप में नमाज पढ़ा था तो वहाँ दो तीन हमारे भाई थे, उनकी पगड़ियों का मैं कलर नहीं बताऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे, पर उन्होंने पगड़ियाँ बांधी थी, नौजवानी थे। वो मुझे देख रहे हैं काले कपड़े में, हाथ खोले, अगे एडी मिट्टी रखी है। थोड़ी देर बाद कहते हैं एक ही, मैं कहते असी मस्कीन हो मजे तुम काफर आते हो, असं शिया असी इंज नमाज पढ़ने हैं, की फायदा थानू? मैं कहा यार जन्नत का लालच और क्या फायदा है? वो जन्नत का लालच है ना, वो तो कोई और है ना जो जन्नत के लालच के बगैर ही बात करता है। हम तो लालची है ना, ये मुंह और माश की दाल के चने नहीं, मसूर मसूर की दाल। उसे मैंने कहा भाजी मेरा काम है, कह रहे पेंडू बंदा, मैं कहा भाजी छो गल नूं, रुपया 500 फड़ो, 500 रुपया फड़ो, अब मैनू 2 किलो गंढे दियो। वो आंदा पहले हमने सुना था शिया पागल होते हैं। और भाई पंपी, पेट्रोल पंपी, और भाई पेट्रोल की बात कर, डीजल की बात कर, हाई ऑक्टेन की बात कर, इतने गंढे कितों आ गए? मैं कहता मतलब है पेट्रोल पंप से गंढे नहीं मिलते हैं। अंदर कितों मिलते हैं? ओ बड़ा सब्जी दुकान उठ लग रहा है। मैंने कहा इसका मतलब है पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिलता है, गंढे नहीं। अंदर मैं क्या मैंने पाइंटन पाउड की किस्म, मर्जी तेरी, मैं तेरा मजहब नहीं बदलना, तेरी अपनी मर्जी। मैं क्या पाइंटन की किस्म, जिस तरह पेट्रोल पंप तो पेट्रोल मिलता है ना, इस तरह जन्नत सिर्फ अली को मिलती है। जिन्नी देवी मन जिन्हों देवी पीर बना सकते हैं, सदके जाना सारे बोला जी 1.25 लाख नारा है गरीब भाई मौला आपके हाथ में सलामत रखे। अभी इबादत का एक हिस्सा है, मेरे पास मिनट बड़े थोड़े बचे हैं। आप सुनते इतना अच्छा है, मुझे पता नहीं चलता कि टाइम गुजर जाता है। आप इतने अच्छे समाज फरमाते हैं, इसलिए मेरे मैंने आपको पता है मैक्सिमम घंटा ही होता है, फिर हमने आगे जाना होता है। वरना जी तो मेरा चाहता है कि मैं 2-2 घंटे आपकी नौकरी करूं, जितना अच्छा आप सुनने वाले हैं और दुआएं फरमाते हैं। अल्लाह आपकी इज्जत रिज़्क़ पैदा फरमाए। जोहर के वक्त मौला हसन आए, असद शादी मां के साथ मिलकर पड़ी, वड्डा फिकरा, वड्डा शेर, जिन्हें वास्ते में किसदा शुरू किया है, ते शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर। जाकिरा तो सऊदी है, पीछे 4-5 सऊदी खड़ोते हैं, ठीक है। किसी अहले नजर को दिखाएंगे, वो बताएगा आपको कि जाका मुझे सही कह रहा है, बाकी पीछे सऊदी है, ठीक है जी। मालिक आपको सलामत रखे। अब मैं फिक्र कहने लगा हूं, शाह जी मगरिब पढ़ने के बाद पैगंबर आजम घर आए, अपने पुत्र को मोहम्मद ने मोहम्मद को लिया, शादी एक खजूर को पकड़ा, पाक सैयद ने अपने उस मुंह में रखा जिस मुंह में अल्लाह कुरान नाजिल करता है, चबा नहीं सॉरी चिट के वो खजूर पाक मोहम्मद ने उन उंगलियों में पकड़ी जो हिले तो चांद टूटता है, और यूं बिस्मिल्लाह पढ़ के हसन के मुंह में रखी। अब जुमला मैंने कहना है, मोला आपने डालना है, या रसूल अल्लाह पुत्र आया जोहर के बाद, खुराक दे रहे हैं मगरिब के बाद। फरमाया कायनात को बता रहा हूं, तन्हा मां रोजे से नहीं थी, बेटा भी रोजे से था।